السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 7ویں شب ہے، 7ویں محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آیت مبارکہ کے تناظر میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی اس محفل حسینی کو اور اس محفل اہل بیت کو ہم سب کی طرف سے شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری اور اہل بیت سے محبت کو قبول فرمائے، اور اسے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن نہ تو اپنی جان کا مالک ہے اور نہ اپنے مال کا مالک ہے۔ جان اور مال یہ دونوں اللہ تعالی سے بیچ چکا ہے جنت کے بدلے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ جنت دینے والا بھی وہی، جان دینے والا بھی وہی، مال دینے والا بھی وہی، مگر وہ فرماتا ہے کہ جنت کے بدلے ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال اللہ کی رضا کے مطابق خرچ ہوں اور ہماری جان بھی اللہ کے لیے قربان ہو، اللہ کے لیے ہماری زندگی ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی زندگی کی معراج ہے اور یہی زندگی کا کمال ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعات کربلا میں ایک بہت بڑا پیغام یہی ہے کہ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر ہمیں اپنے مال اور اپنی جان سب کچھ نچھاور کر دینا چاہیے۔ یہ کربلا کا ایک اہم پیغام ہے، یعنی دین کے لیے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ کربلا کا وہ عظیم پیغام ہے جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے خطاب میں بتایا اہل بیت کے فضائل کے تعلق سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شخصیتیں اسلام میں کتنی محترم ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بے شمار ان کے فضائل و برکات، ان کے مناقب
کتب احادیث و سیر کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام کے باوجود میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام کی شہادت ایسا کوئی واقعہ نہ تھا کہ اچانک سے پیش آ گیا ہو، بلکہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی اہل بیت میں مشہور تھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ام الفضل بنت الحارث جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، وہ روایت فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں اور آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ جس نواسے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے حسین کی شہادت گاہ کی مٹی بھی دکھائی جو سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے ارشاد فرمایا وہ مٹی جہاں پہ امام عالی مقام کی شہادت مقرر تھی، بارش کے فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس مٹی کو محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا اور وہ فرماتی ہیں کہ جس دن امام عالی مقام شہید ہوئے وہ مٹی جو ایک شیشی میں رکھی ہوئی تھی وہ پوری شیشی خون میں تبدیل ہو گئی۔ تو میں نے اسی دن جان لیا، خبر تو بعد میں آئی مگر اسی دن اس شیشی کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے جان لیا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ تو بتانا یہ ہے کہ شہادت امام عالی مقام کی خبر یہ آپ کی پیدائش کے بعد سے ہی مشہور ہو گئی تھی۔ خاندان میں سبھی لوگ جانتے تھے کہ اسلام کے تحفظ کے لیے یہ شہزادہ شہید کیا جائے گا، بلکہ ایک مقام پر حضرت جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے شہزادے ہیں جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ان دونوں شہزادوں کو گود میں لے کے کھلا رہے۔ میرے آقا دونوں بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم سے پیار کرتے ہیں۔ اسی دوران حضرت جبریل حاضر بارگاہ اقدس ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ان بچوں سے آپ کو کتنا پیار ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں سے بہت پیار ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو ان بچوں سے بہت پیار ہے، اے میرے آقا آپ کا رب بھی ان بچوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو امام عالی مقام وہ ہے کہ جن سے ہمارا رب پیار کرتا ہے، تو ان دونوں شہزادوں سے آپ کا رب بھی پیار کرتا ہے، اس لیے اب یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔
تو حضور سمجھ گئے. حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے کسے بلایا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا، آپ کے حوالے کیا ہے. آپ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں موت کے حوالے کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی یہ بات سنی اور دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا. آپ غور فرمائیں کہ یہ ایک باپ کے لیے، ایک نانا کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہے. ایک طرف آپ کا نواسا موجود ہے اور ایک طرف خود آپ کا بیٹا موجود ہے. فرشتہ کہتا ہے فیصلہ آپ کریں گے کہ کون آپ کے پاس رہے گا اور کون موت کے حوالے ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کیا، میرا نواسا میرے پاس رہے گا اور میں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں. آپ اس سے سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگائیں کہ امام عالی مقام سے حضور کو محبت کتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگا لیا. اچھا آپ ذرا سوچیں، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے فطری پیار ہوتا ہے، نواسے سے بھی ہوتا ہے. اگر یہ فیصلہ آپ کے حوالے کیا جاتا، ہم میں سے کسی کے حوالے ہوتا کہ یا تو بیٹا چن لو یا نواسا چن لو، تو ہم کیا کرتے؟ یا دنیا کا کوئی بھی انسان کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نواسا پیارا ہوتا ہے، بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے نانا کو اپنے نواسے سے، مگر بیٹا اپنا خون ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے. ایک باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا اور بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر دنیا میں کسی کے بھی حوالے یہ فیصلہ کیا جاتا تو شاید ہر انسان اپنے بیٹے کو بچاتا، نواسے کو قربان کر دیتا. نواسا نواسا ہے اور بیٹا بیٹا ہے. مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بارگاہ رسالت میں سوال کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، آپ کو بھی اپنے بیٹے سے پیار ہے. اے میرے آقا اگر یہ فیصلہ دنیا والوں میں کسی اور کے حوالے ہوتا تو ہر ایک اپنے بیٹے کو بچاتا، اس لیے کہ بیٹا اپنا خون ہے، اس سے اپنی نسلیں چلتی ہیں، وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے اور وہ باپ کے لیے اس کے آخری عمر میں خدمت گزاری کا سبب بنتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر دیا؟ آپ نے نواسے کو کیوں بچایا؟ پیغمبر اسلام کی تربت پاک سے یہ زبان حال سے یہ آواز آتی ہے اور یہ جواب آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اے لوگوں بلا شبہ مجھے بھی اپنے بیٹے سے پیار ہے، مجھے بھی اپنے بیٹے سے محبت ہے، مگر دنیا اپنے بیٹے کو اس لیے بچاتی ہے کہ بیٹا آگے چل کے باپ کا نام روشن کرے گا. میں نے بیٹے کو قربان کر کے نواسے کو اس لیے بچایا کیونکہ نواسا آگے چل کے اسلام کی شان روشن کرے گا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام کو اپنے پاس رکھا. حضرت ابراہیم اس واقعے کے 3 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. امام عالی مقام کی پرورش ہوتی رہی، دھیرے دھیرے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے رہے. سارے گھر کو معلوم ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت ہونی ہے، مگر کوئی ایسی روایت کہیں سے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے
مولائے کائنات نے یا خود امام حسن مجتبیٰ نے یا خود امام عالی مقام نے اپنی شہادت سے بچنے کی دعا کی؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک مقام پر ٹھہر کے آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی سنا مولا علی اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور روایت پاک میں کہ اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آنسو کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ میرے ساتھیوں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جاتا ہے، مگر آپ نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرے بیٹے کو شہادت سے بچا لے۔ نہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ امام عالی مقام کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحفظ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقدر ہو چکی ہے۔ اچھا معاملہ کیا ہے؟ یہ جنگ حضرت امام عالی مقام اور یزید کے درمیان ہوئی کیوں؟ آج آپ اس کے بڑے اہم تاریخی پہلو پہ توجہ دیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بہت ہی غلط نظر سے اور بڑا ہی مجروح کر کے آج کچھ رافضی نما مولوی پیش کرتے، حالانکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ الناس، اے اللہ تو معاویہ کو ایسا بنا دے کہ یہ جدھر جائیں لوگ ہدایت پائیں، ایسا معاویہ کو بنا دے، اور اے اللہ اس سے اللہ کی مخلوق کو ہدایت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب وقی العذاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم سکھا دے اور انہیں اپنے عذاب سے محفوظ کر دے۔ حضرت امیر معاویہ بڑے پائے کے صحابی ہیں اور کتنا اعتماد اللہ کے نبی کو حضرت امیر معاویہ پر ہے کہ جب قرآن کا نزول ہونے لگا تو صحابہ میں وہ صحابہ جن پر حضور کو بہت اعتماد تھا ان کو میرے آقا وحی لکھنے کے لیے مقرر فرماتے تھے۔ قرآن کا نزول ہوتا تو میرے آقا حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا اور ان سے فرماتے کہ یہ لکھو اللہ نے یہ وحی میرے اوپر کی ہے۔ اتنے قریب کے صحابی حضرت امیر معاویہ ہیں، رشتے میں تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ ہے، حضور کی بیوی۔ ایسا قریب کا رشتہ۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا۔ بہت توجہ سے آپ سنیں تو بالکل مین کڑی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے سگے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو حضرت ابوبکر صدیق نے دمشق کا حاکم بنا کے بھیجا، دمشق کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب یہ جانے لگے تو حضرت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور پھر حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت یزید بن ابی سفیان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنا جانشین اور اپنا قائم مقام حضرت امیر معاویہ کو منتخب کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ملک شام کی بات، دمشق. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو آپ کی خلافت کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے حاکم مقرر ہو چکے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برقرار رکھا اس منصب پر، بلکہ آگے چل کے آپ نے پورے ملک شام کا حاکم انہیں بنا دیا. ٹھیک ہے، حضور کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کتنے قابل اعتماد ہیں کہ میرے آقا نے وحی کی کتابت پر انہیں رکھا. حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کتنے قابل اعتماد ہیں کہ ابوبکر صدیق نے انہیں ملک شام کا گورنر باقی رکھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانے خلافت میں حضرت امیر معاویہ ہی ملک شام کے حاکم رہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی انہی کو ملک شام کا حاکم بنا کے رکھا. پورے 20 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ ملک شام کے حاکم رہے. حضور کا زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی. ٹھیک ہے، ان تینوں خلفاء کے زمانے میں آپ وہاں کے حاکم رہے. چلیے صاحب، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد چونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان غنی ایک ہی خاندان کے ہیں. توجہ فرمائیے، بہت اہم باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ایک ہی خاندان کے ہیں اور رشتہ بھی بڑا قریب ہے. سمجھ گئے؟ ایک خاندان کے اور آگے جا کر کے دونوں کے باپ، دونوں کے دادا مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بڑا قریبی رشتہ. جب حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے تو ساری ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا، اور شہید کرنے والے حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، ہم آپ کی خلافت کو مانتے، مگر عثمان غنی مظلوماً شہید کیے گئے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے قاتلین کو آپ سزا دیں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ خلافت کے لائق نہیں ہے کہ ایک خلیفہ شہید ہو گیا اور آپ ان کے خون کا انتقام تک نہیں لے سکتے. یہ ان کا مطالبہ تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ بے شک عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مگر شہادت شرعی بھی کوئی چیز ہے، اور جب تک شہادت شرعی سے متعین نہیں ہو جاتا کہ یہ لوگ ہیں، اس وقت تک میں انہیں قتل کی سزا نہیں دے سکتا. اور دوسری چیز، حالات اس وقت اتنے نازک تھے اور بلوائیوں کا معاملہ ایسا پھیلا ہوا تھا کہ فوراً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی گرفت میں لیتے تو حالات اور بھی بگڑ جاتے. تو یہ تھا تاخیر کی وجہ، اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ. اب اس میں بیچ میں کچھ ایسے لوگ جو تخریب کار تھے اور جنہوں نے یہودیوں کی سازش کا شکار ہو کر ملت اسلامیہ کے شیرازے کو منتشر کرنا چاہا، وہ ادھر اور ادھر دونوں طرف آگ لگاتے رہے، دوریاں بڑھاتے رہے، حالات خراب ہوتے رہے. حضرت امیر معاویہ کو یہ سمجھا دیا کہ علی تو انتقام ہی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ان کی فوج میں وہ لوگ شامل ہیں،
اور مولا علی سے یہ کہہ دیا کہ علی وہ امیر معاویہ تو چونکہ آپ کو ہٹا کے خود خلیفہ بننا چاہتے ہیں اس لیے اس مدعے کو اچھال لیں. تو یہ دونوں طرف سے ماحول کو اس طرح خراب کیا گیا. بہرحال حالات بگڑے اور پھر دونوں صحابہ میں جنگیں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ بڑے کبار صحابہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ، ایسی شخصیتیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئی. پھر ادھر بھی بہت سارے صحابہ ہوئے اور دونوں طرف جنگیں ہوئیں، حالات خراب ہوئے. ایسے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملک شام کے اندر انہوں نے اپنا ماحول اور اپنا سکہ بٹھا لیا. ان کی طرف سے یہ الزام تھا کہ جب تک مولا علی اس معاملے کا منصفانہ طور پر حل پیش نہیں کرتے اس وقت تک ہم ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں. سمجھ رہے؟ یہ ماحول دونوں طرف سے ہوا. بہرحال مختصراً یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے کوفے میں. ایک خارجی ابن ملجم نے آپ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کر دیا. ابھی یہ اسی طریقے کے حالات تھے. حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ میں ایک مقام پر آ کر صلح بھی ہوئی اور صلح کی صورت یہ بنی کہ دونوں طرف کے لوگ اپنا اپنا ایک ایک نمائندہ چن لیں، ایک مولا علی کی طرف سے اور ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور یہ دونوں نمائندے جس کے حق میں فیصلہ کر دیں اسے خلیفہ مان لیا جائے پورے ملت اسلامیہ کا. مگر یہ فیصلہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے. اور جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے مقام پر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ مان لیا گیا اور تمام حجاز مقدس، تمام ملک عراق، کوفہ، بصرہ اور ان تمام شہروں کے لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ مان لیا. ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو گئے، انہوں نے اپنی بیعت کر لی. یہ معاملہ ایسے ہی تھا کہ اسی بیچ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی کہ آپ کے والد شہید ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری مغفرت فرمائے. اب جو حالات ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، آپ جو شرطیں چاہیں ہمارے سامنے شرطیں رکھیں، میں آپ کی شرطوں کو قبول کر لیتا ہوں اور پورے عالم اسلام کا ایک خلیفہ منتخب ہو جائے. آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، ٹھیک ہے؟ جبکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جمعیت زیادہ، آپ کے علاقے زیادہ، آپ کے فوج کی تعداد زیادہ، پورا حجاز مقدس اور عراق یہ سب کے سب حضرت امام حسن کے ساتھ، صرف ملک شام حضرت امیر معاویہ کے پاس تھا. مگر حضرت امیر معاویہ کی اس درخواست پر حضرت امام حسن نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور امت کے حق میں امام حسن حضرت امیر معاویہ کی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک. حضرت امیر معاویہ تشریف لائے، دونوں شہزادوں سے ملاقات ہوئی اور 3 شرطیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی. یہ سننے کے لائق.
حضرت امام حسن نے 3 شرطیں رکھی. پہلی شرط، ابھی امیر معاویہ خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفہ منتخب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط. دوسری شرط کہ میرے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے مولا علی کا ساتھ دیا حجاز مقدس سے لے کر عراق تک، ان لوگوں سے خلیفہ بننے کے بعد حضرت امیر معاویہ کوئی ان کی گرفت نہیں کریں گے اور ان کے اوپر کوئی شکنجہ نہیں کسیں گے. یہ چیز. تیسری شرط کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر جو قرض کا بوجھ ہے یہ سارا کا سارا قرض امیر معاویہ اسے چکائیں گے. یہ 3 شرطیں تھیں. ان 3 شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے فوراً قبول کیا اور اسی محفل میں حضرت امام حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا. حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی، اہل بیت کے جتنے افراد وہاں تھے سب نے بیعت کی، اور جو صحابہ اس وقت تھے سب نے بیعت کی. اور پھر حجاز سے لے کر عراق تک، ملک شام تک، تمام بلاد اسلامیہ کا ایک خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب. ٹھیک ہے، اور 20 سال تک آپ کی خلافت قائم رہی. 20 سال تک، 20 سال گورنر تھے اور 20 سال خلیفہ رہے. 40 سال کا زمانہ آپ نے ملک شام میں گزارا. اب آئیے مین پہلو پر. یہ شرطیں تھیں. اچھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. شرط میں یہ تھا نا کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوں گے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی بنیاد پر شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ تھا کہ امام حسن اگر نہ رہے تو امام حسین خلیفہ ہوں گے. یہ دوسری چیز اس میں نہ تھی، امام حسن کا نام تھا. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں آپ کو لقوہ کا اثر ہوا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تب آپ نے ایک وصیت کی تھی. یہ وصیت بڑی اہم ہے. اس سے حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھونکنے والوں کی ساری بھونکتی بند ہو جاتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ نے چند وصیتیں کی کہ مجھے غسل دینا اور میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی شریف ہے، آپ کا کرتا ہے، مجھے کوئی نیا کفن مت دینا، وہی حضور کی لنگی مجھے پہنانا اور وہی حضور کا کرتا مجھے پہنا دینا، اور میرے پاس حضور کے ناخن مبارک کے تراشے ہیں، حضور کے سر مبارک اور داڑھی شریف کے بال ہیں، یہ میرے سجدے کی جگہوں پر میرے جسم پہ رکھ دینا کفن کے اندر، اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. یہ آپ نے اپنے تعلق سے وصیت فرمائی. پھر خلافت کے تعلق سے آپ نے یزید کے حالات اس وقت اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید کے حالات ایسے بگڑے ہوئے نہیں تھے. ایک آزاد خیال تھا اور باش قسم کا تھا، مگر لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو سمجھایا کہ جب خلافت کی ذمہ داری آئے گی تو یہ ساری آزادی اس کی ختم ہو جائے گی. آپ نے اس سے خاص طور پر یہ وصیت کی. یہ وصیت کے جو الفاظ ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا، خلافت میں حق
امام حسین اور ان کے خاندان کا ہے۔ بڑی کلیئر بات ان کا اور ان کے باپ کا ہے۔ ابھی میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں تمہیں بروقت خلیفہ بناتا ہوں، مگر جب امام عالی مقام اپنے شان کو پہنچ جائیں اور وہ تمہارے سامنے جلوہ گر ہو تو خلافت ان کے حوالے کر دینا تاکہ یہ کام اپنے مستحق تک پہنچ جائے۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی، اور یہ فرمایا تاکیدی الفاظ ہیں اس میں، جسے طبری نے روایت کیا کہ بیٹا ہر معاملے میں امام عالی مقام کو مقدم رکھنا، پہلے انہیں کھلانا پھر کھانا، پہلے ان کی فکر کرنا پھر اپنے بارے میں سوچنا، ان کی عزت، ان کی تعریف تقریب اور ان کے معاملے میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ یہ صحابی رسول کی وصیت یزید کے لیے تھی، مگر جب وہ تخت شاہی پہ بیٹھا تو جو امید تھی اس کے بالکل خلاف ہوا۔ آپ کو یہ امید تھی کہ سدھر جائے گا، مگر وہ خبیث تخت شاہی پانے کے بعد اور والد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے ارد گرد ایسے لوگ آ گئے اور خود اس کا مزاج اتنا خراب ہو گیا کہ پھر وہ شراب بھی پینے لگا، پھر اس کے حالات ایسے بگڑے کہ فسق و فجور اور گناہوں کی دنیا میں اترتا گیا۔ جس مکان میں، جس محل میں صحابی رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اب تلاوت کے بجائے ناچنے اور گانے والیوں کی لائنیں لگتی تھی محفلیں سے۔ یہ حالات اس کے ہوئے تو اس خبیث نے حضرت امیر معاویہ کی وصیت کو بالکل دفن کر دیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور اس نے دیکھا کہ خلافت میرے ہاتھ میں ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، میں یہ چیز امام عالی مقام کے حوالے کیوں کروں۔ دنیا غالب آ گئی۔ دنیا کیا غالب آئی؟ اس کے اوپر جہنم مسلط ہو چکی تھی، اس لیے اسے وہ کام کرنا تھا جو اسے جہنم تک لے جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایک بڑے مختصر میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ کو رکھا ہے کہ اصل وجہ خلافت میں اختلاف کی کیا تھی۔ اب آپ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یزید منتخب ہو گیا، تو اس نے تمام بلاد اسلامیہ میں اپنی بیعت کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا، تمام طرف قاصد بھیج دیے کہ میرے نام کی بیعت لی جائے، تو ایک قاصد مدینہ طیبہ آیا۔ امام عالی مقام مدینہ طیبہ میں ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ، گھر خاندان کے ساتھ۔ مدینے کے گورنر اس وقت حضرت ولید ابن عقبہ تھے، انہیں خبر ہوئی، آپ نے خط پڑھا، حضرت امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع ملی، اور پھر اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ پورے مدینے والوں سے میری بیعت لو، خاص طور پر حسین ابن علی، ان سے ہماری بیعت فوراً لو، اس لیے کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے باپ میں اور امیر حضرت امام حسن کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا، اب عالم اسلام خلافت کے لیے مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، امام عالی مقام کے مقابلے میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر امام سامنے آئیں گے تو ساری اسلامی دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے گی، تو اس نے کہا پہلے ان سے بیعت۔ قاصد آیا، حضرت ولید بن عقبہ سمجھ گئے کہ معاملہ بڑا مشکل ہے، امام عالی مقام کسی بھی قیمت پر ایسے فاسق و فاجر، ایسے شرابی اور ایسے گنہگار شخص کو اپنا خلیفہ کبھی نہیں منتخب کریں گے، کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور وہی ہوا، جب ولید ابن عقبہ نے بلایا، امام عالی مقام اپنے چند جوانوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچے، آپ نے پوچھا کہ کیسے بلایا، انہوں نے خط پیش کر دیا، کہا آپ خود ہی پڑھ لیں۔
اس میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، مغفرت کی دعا فرمائی. پھر کہا کہ یزید نے خاص طور پر آپ کے نام بیعت کا پروانہ بھیجا، تو آپ بیعت کر لیں. امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص ایسے کمرے میں یہاں بیعت کرے گا، اور وہ بھی یزید کی. آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں، اہل مدینہ کے سامنے باتیں رکھیں، دیکھیے لوگ کیا فیصلہ کرتے. امام علی مقام وہاں سے نکلے، مروان موجود تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو قتل کر دو. امام کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی. آپ دروازے تک پہنچے تھے، پلٹے اور آپ نے کہا اے ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور مکار. حضرت امام علی مقام وہاں سے نکلے اور جب اپنے گھر آئے تو شام کو پھر قاصد آیا، مگر آپ نے جانے سے منع کر دیا. امام علی مقام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یزید ہر حال میں آپ کی خلافت چاہتا ہے. اس میں ایک تیر سے دو نشانہ تھا. ایک تو یہ تھا کہ اگر امام علی مقام کی بیعت ہو گئی تو پھر کوئی دوسرا خلافت کا دعوے دار ہمارے سامنے نہیں آئے گا. دوسری چیز، اگر امام نے بیعت کر لی تو ساری اسلامی دنیا مجھے نہیں دیکھے گی، وہ حسین کو دیکھے گی. حسین نے بیعت کر لی، آنکھ بند کر کے سب کر لی. اور یہ بات امام کو بھی معلوم تھی، اس لیے امام علی مقام پوری ملت اسلامیہ کا سودا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا. آپ کو معلوم تھا آج میں نے یزید کی بیعت کر لی تو میری بیعت اس کے گناہوں کے لیے، اس کے فسق و فجور کے لیے اور اس کی حرام کاریوں کے لیے سند بن جائے گی. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ اگر یزید ایسا ہوتا تو حسین اس کی بیعت کیسے کرتے. اور پھر صبح قیامت تک کبھی بھی حق کبھی باطل کا سامنا نہیں کر پاتا. تو امام نے ٹھان لیا تھا چاہے جو ہو جائے میں کبھی حق کو جھکنے نہیں دوں گا. امام علی مقام کا مقصد یہ تھا. اس لیے رات کی تاریکی میں امام علی مقام مدینہ طیبہ سے اپنے پورے خاندان کو لے کر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو اور گھر کے جملہ افراد کو رات کی تاریکی میں لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے. امام علی مقام مکہ شریف پہنچے. اب آپ دیکھیں امام علی مقام تو مکہ پہنچ گئے، مگر یزیدیوں کی طرف سے جو یزیدی ہمنوا ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کی بہادری، آپ کی طاقت، آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. وہ بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے طاقتور تھے، حق کے علمبردار تھے. تو اگر معاملہ ایسا ہی تھا تو حسین ابن علی کو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں نکلنا چاہیے. دن کے اجالے میں نکلتے تو سمجھ میں آتا کہ واقعی ایک بہادر نکل کے جا رہا. مگر امام علی مقام نے ایسا نہیں کیا. جب یزیدی جاسوس سو گئے، یزیدی لوگ سو گئے، رات کی تاریکی سناٹے کا عالم، تو آپ اپنے قافلے کو اونٹوں پر گھوڑوں پہ لے کر آپ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام علی مقام نے جو کیا، آپ کا ہر قدم ایک عظیم حکمت ہے. یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ امام علی مقام کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی
کہ مجھے شہادت کا دولہا بننے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرتے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام پر اعتراض کرنے والوں ذرا غور کرو، امام رات کی تاریکی میں نکلے تو تم نے ان کے اوپر بزدلی کا تانا دیا، مگر میں تمہیں تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں اور پیچھے آؤ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے نبی نے مکے میں اپنے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا پرچار کیا، پورا مکہ دشمن ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ تو جب میرے آقا ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت دن کا اجالا تھا یا رات کی تاریکی تھی؟ ارے بولو بھائی، رات کی تاریکی تھی۔ تو مجھے کہنے کا یہ حق ہے کہ کل نانا اسلام کو پھیلانے جا رہے تھے تو رات کی تاریکی میں نکلے تھے، اور آج نواسا اسلام کو بچانے جا رہا ہے، اس لیے رات کی تاریکی میں نکلا کہ شہادت کے منصب پر پہنچتے پہنچتے ہر قدم پہ نبی کی سیرت کو زندہ کرتا رہوں، نبی کی سنت پہ عمل کرتا رہوں۔ میرے آقا رات کی تاریکی میں نکلے، مکہ شریف آ گئے، مگر آپ نے مکہ پہنچ کر یزید کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کوئی فوج نہیں بنائی، کوئی بغاوت نہیں کیا۔ آپ ایک امن پسند شہری کی طرح پناہ گزی کی حیثیت سے مکہ شریف میں آپ کا قیام رہا۔ 4 شعبان کو امام عالی مقام 4 شعبان سن 60 ہجری میں مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، اور ادھر کوفیوں کو معلوم ہو گیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، اور آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف آ چکے ہیں۔ یہ خبر کوفہ والوں کو ملی تو کوفہ والوں نے ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوفہ میں ہی قائم تھی، حضرت امام حسن کی خلافت آپ نے بھی دارالخلافت کوفہ کو ہی بنایا تھا، تو آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے چاہنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ اب یزید خلیفہ بنا تھا تو ان کے دلوں میں یزید کے خلاف ایک نفرت تھی۔ انہوں نے جب یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک کانفرنس کی، ایک میٹنگ کی، اور یہ طے کیا کہ امام عالی مقام کو ہم لوگ کوفہ آنے کی دعوت دیں۔ امام آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں اور امام کا ساتھ دیں، اگر کوئی ان کے مقابل آتا ہے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، مگر ہمارا خلیفہ اب امام حسین ہوں گے۔ انہوں نے طے کیا، اور پھر اس کے بعد خطوط پہ خطوط لکھتے رہے، یہاں تک کہ 10-15 دنوں کے اندر امام عالی مقام کے پاس 50 سے زیادہ خطوط پہنچ گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو خطوط تھے، اب شرعی وجہ دیکھیں کہ کوفے والوں نے یہ لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، وہ بدخواہ ہے، شرابی ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، ہم اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں استدعا پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ مان لیں۔ اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے کہ اے مولا، ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا مگر امام نہ آئے، اس لیے مجبوراً
ہم نے ایک ظالم اور فاسق کو اپنا امام اور خلیفہ مان لیا۔ اس طریقے کے مضامین کے خطوط امام تک پہنچے۔ امام عالی مقام کے سامنے مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا۔ آپ نے احباب سے مشورہ کیا۔ اس وقت جو بھی صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور تمام لوگ، ان سب نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفے والوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حالات بدلیں گے تو وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ امام عالی مقام نے ان کے سامنے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر ان کی ان باتوں کا رب کی بارگاہ میں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کیسے انہیں چھوڑ دیں کہ وہ ایک ظالم فاسق کی بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائیں؟ کافی مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ امام عالی مقام پہلے خود نہ جائیں، بلکہ اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا معتمد بنا کر کے آپ پہلے کسی کو بھیج دیں، وہ کوفہ جائے اور آپ کے نام کی بیعت کوفہ والوں سے لے۔ اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ کوفے کے حالات بہتر ہیں تو پھر آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ امام عالی مقام کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں اپنا معتمد اور اپنا وکیل، اپنا ترجمان، اپنا نائب بنا کر کے آپ نے مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ کیا۔ آپ جب جانے لگے تو آپ کے دونوں شہزادے، جس میں سے ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم تھا، جو باپ سے بڑے لگے ہوئے تھے، باپ کے ساتھ کھانا پینا، مسجد میں نماز پڑھنا، یہاں تک کہ باپ ہی کے بستر پر سونا، بڑے قریب تھے دونوں۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل نے جانے کا ارادہ کیا تو دونوں شہزادے بھی تیار ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 سے زیادہ کوفیوں نے آپ کے دست حق پرست پر امام عالی مقام کی بیعت کر لی۔ آپ نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، ایک خط لکھ دیا امام عالی مقام کو کہ میرے آقا تشریف لائیں، کوفے کے حالات جیسے ہم لوگوں نے سنے تھے ویسے ہی ہیں، یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، حالات بہتر ہیں، آپ تشریف لائیں۔ ادھر خط بھیج دیا۔ ادھر جب یزید کو معلوم ہوا، اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ حالات کوفے کے خراب ہو رہے ہیں اور کوفہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو بصرہ کا حاکم عبید اللہ بن زیاد تھا، یہ وہی بدبخت خبیث ہے جس نے امام عالی مقام کے لبوں پر اور آپ کے دندان مبارک پر چھڑی ماری تھی۔ اس خبیث کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایسا ذلیل، ایسا ذلت آمیز اسے عذاب دیا کہ اس کی موت ساری دنیا کے لیے عبرت بن گئی۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت کوفے کا حاکم تھا، بصرے کا حاکم تھا، اسے کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اور یہ خبیث جب کوفہ پہنچا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے قبیلے تھے اور کوفہ کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی ایک میٹنگ کی، گورنر ہاؤس میں بلایا اور سب کو نظر بند کر دیا۔ کہا کہ تم لوگ مسلم بن عقیل سے اپنے خاندان اور اپنے گھر والے، اپنے دوستوں کی بیعت توڑنے کے لیے کہو، ورنہ تم سب کو اسی گورنر ہاؤس میں مار ڈالیں۔ ایک کام تو یہ کیا۔ دوسرے، جب حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خبر ملی کہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد آ چکا ہے، تو اس وقت آپ مختار بن عبید ثقیف کے مکان پر تھے، آپ نے وہاں رہنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے آپ ہانی بن عروہ کے مکان پہ آ گئے جو محب اہل بیت تھے۔ اب مسلم بن عقیل کہاں پہ ہے، ابن زیاد کو اس کی خبر نہیں تھی۔ بڑی کوشش کیا مگر یہ خبر نہیں پتا چل سکی کہ آخر حضرت مسلم بن عقیل کا قیام کہاں پہ ہے۔ آخر کار اس نے ایک چال چلی
ایک شامی غلام تھا جس کا نام ماقل تھا، اسے 3000 درہم دیا اور کہا کہ تو اپنے دماغ کا استعمال کر اور کسی بھی طرح یہ پتا کر کہ مسلم بن عقیل کہاں۔ وہ خبیث عشاء کی نماز کے وقت کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا، نماز ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے۔ ایک بزرگ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی جو بڑے محب اہل بیت تھے، ذکر و فکر والے، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس پہنچا، کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، یہ 3000 درہم میرے پاس ہے، میں نے سنا ہے کہ اہل بیت سے کوئی بزرگ شخصیت یہاں آئے ہیں، میں ان سے مل کے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر ہمیں ان تک لے چلے تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے پہلے تو اسے غور سے دیکھا اور پھر فرمایا کہ مسجد میں اتنے سارے لوگ تھے، تو مجھے سے ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے پھر دوسری چال چلی، اس نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ جو فضل و کمال اور جو برکات کے آثار ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو ضرور خبر ہوگی کہ وہ کہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے خوب پہچانا، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ ہانی بن عروہ کے مکان پہ لائے، اب وہ غلام اس نے بیعت بھی کی، 3000 نذرانے بھی دیے اور روزانہ صبح سے لے کے شام تک آپ کی خدمت میں رہتا اور شام کو ساری رپورٹ ابن زیاد کے پاس پیش کرتا۔ ہانی بن عروہ اس بات سے انجان تھے کہ عبیداللہ بن زیاد کو خبر ہو چکی ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے قاصد بھیجا کہ ہانی ہم سے آ کے ملاقات کرو۔ آپ گئے، آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، مگر جب وہاں پہنچے تو عبیداللہ بن زیاد کا تیور بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا گھر یزید کے دشمنوں کا گڑھ بن چکا، تم دشمن کو پناہ دیتے ہو، تلواریں جمع کرتے ہو اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے ہو۔ تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا، مگر ابن زیاد نے جب ماقل غلام کو سامنے کھڑا کر دیا تو پھر اب انکار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، بے شک مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہیں، مگر یہ سچائی ہے کہ میں نے انہیں بلایا نہیں تھا، وہ خود تشریف لائے تھے۔ اب مجھے اتنا موقع دو کہ میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ آپ میرے گھر سے تشریف لے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب تمہیں موقع صرف اتنا ہے کہ تم مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے کر کے آؤ اور اسی وقت میں چھوڑوں گا جب انہیں تم میرے سامنے لاتے ہو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے اس لیے نہیں کر سکتا کہ تو انہیں پکڑ کے شہید کر دے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو مارا اور گورنر ہاؤس میں آپ کو بھی بند کر دیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات ایسے بدلے، اس طرح سے بدل گئے کہ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت جب آپ مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز میں جامع مسجد کوفہ میں پہنچے تو پوری مسجد بھری تھی، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کے دیکھتے ہیں تو پوری مسجد خالی ہو چکی۔ جسے اتنے ارمانوں سے بلایا تھا، مہمان بنا کے بلایا، جن کے قدم چومے جا رہے تھے، ہاتھ چومے جا رہے تھے، دعوتوں کے نمبر لگ رہے تھے، لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے تھے، آج انہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد سے نکلے اور یوں ہی کوفے کی سنسان گلیوں میں مکانات سے ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، مگر پھر بھی اپنی فکر نہیں، فکر اس بات کی ہے کہ میں نے امام کو خط لکھ دیا ہے اور اس قوم کی وفاداری کا نقشہ کھینچا ہے، یقیناً میرا خط پانے کے بعد میرے امام تشریف لائیں گے، میرے ساتھ جو بھی ہو امام عالی مقام کے ساتھ یہ خبیث کیسا سلوک کریں گے۔ یہ سوچ سوچ کر آپ کو رونا آ جاتا،
آپ چلے جا رہے تھے، ایک عورت جو اپنے بچے کے انتظار میں بیٹھی تھی، اوباش قسم کا بچہ رات کو دیر سے آتا تھا، چراغ جل رہا تھا، بیٹھی ہوئی تھی، آپ اس کے قریب گئے اور کہا کہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا۔ وہ اندر گئی، پانی لے کے آئی، آپ نے پانی پیا اور بیٹھے رہے۔ اس نے کہا ہے مسافر تو پانی پی چکا ہے، اپنے گھر جا۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، آپ خاموش رہے۔ جب تیسری بار کہا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ اس نے کہا آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہوں، اس قوم نے ہمیں بلایا اور اب ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، آج ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ عورت محب اہل بیت تھی، اس نے کہا اللہ آپ کے آنے سے ہمارے گھر پہ رحمت نازل کرے، آئیں میرے گھر آئیں۔ اپنے خاص کمرے میں لے جا کے رکھا۔ رات کے جب اس کا بیٹا آیا، اس نے دیکھا ماں بار بار اس کمرے میں آتی جاتی، کہا ہے کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ بات کسی سے بتانا نہیں، یہ حضرت مسلم بن عقیل ہے، یہ ہمارے گھر کیا آئے، سمجھو کہ ہمارے گھر جنت کی بہاریں اتر آئیں گی۔ اے میرے بیٹے، دشمن کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، مگر وہ خبیث اعلان سن چکا تھا، دولت کی لالچ میں اس نے ابن زیاد تک خبر پہنچائی اور اس کی طرف سے سپاہی آئے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے جیسی فجر کی نماز پڑھی، آپ نے دیکھا سپاہیوں کا ایک دستہ آپ کو گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی، اکیلے ہیں، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ ہاشمی خون کیا ہوتا ہے، خاندان اہل بیت کہ چشم و چراغ کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ اکیلے ہو کر اس پورے دستے کو آپ نے بیک فٹ پر ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے تو سب نے آواز اٹھائی، امان امان امان، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ اپنی تلوار روک لیں، ہم امان دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہوگا۔ امام عالی مقام کے فرستادہ، آپ کے ترجمان، آپ کے نائب حضرت مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، ہونٹ بھی کٹ چکا تھا، آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو چکے تھے۔ آپ کو پالکی میں بٹھا کر وہاں سے گورنر ہاؤس لے گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا محصل یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ کوفے والوں نے ہمیں بلایا، ہم ان کی دعوت پر آئے تھے، اب اگر انہیں منظور نہیں ہے تو ہم اپنے وطن واپس جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم قتل ہونے سے نہیں بچ سکتے، اب ہم تمہیں قتل کریں گے اور ایسے قتل کریں گے کہ تمہارا قتل ہونا عالم اسلام میں ایک عبرت بن جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کے لیے حکم دیا کہ اسے چھت پر لے جا کر، گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جا کر شہید کرو اور ان کی لاش کو دھڑ کے ساتھ زمین پر پھینک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب سیڑھی پہ چڑھنے لگے، تکبیر و تحلیل کی صدائیں آپ کی زبان پر تھیں، آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں امام عالی مقام کا جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ایک ہاتھ زخموں سے چور چور ہے۔ جب آپ گورنر ہاؤس کی چھت پر پہنچے، ظالم نے تلوار ماری، آپ نہتے تھے، آپ سے تلوار چھین لی گئی تھی، آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو گیا اور آپ کی لاش کو گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے، شاہدین یہ کہتے ہیں کہ لاش تو گری، جھنڈا تو گرا، مگر جب تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں امام عالی مقام کا جھنڈا اس طرح رہا،
کہ لاش پہلے گری جھنڈا بعد میں گرا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرستادہ آپ کے ترجمان اور وکیل جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات کہہ کے آج کا خطاب میں بند کر رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ امام عالی مقام کو اپنی شہادت معلوم تھی، پتا تھا کہ ہماری شہادت ضرور ہوگی، پھر مسلم بن عقیل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام عالی مقام کو پتا تھا تو خود ہی آ جاتے، شہادت تو مقدر تھی، مگر اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے آنے سے پہلے مدینے میں اپنی جانب سے اپنا ایک وکیل اور ترجمان حضرت مصعب بن عمیر کو بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ دور سے دیکھنے میں لگتا کہ یہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ حضور کے چہرے سے بڑا ملتا جلتا تھا، اسی لیے جنگ احد کے موقع پر جب ایک خبیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے ایک کافر آگے بڑھا تو اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا، اور حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی نے اپنا جھنڈا دیا تھا۔ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں نبی کا جھنڈا تھا، اس نے دور سے دیکھا، اسے لگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے آپ کو تلوار ماری۔ تاریخ بتاتی ہے تلوار چلی، گردن کٹی، مگر مصعب بن عمیر پہلے گرے تھے، نبی کا جھنڈا بعد میں گرا تھا۔ تاریخ کے اس دور کو امام عالی مقام نے پھر دہرایا۔ امام عالی مقام نے اپنا فرستادہ بھیج کر حضرت مصعب بن عمیر کی اس سنت کو زندہ کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے اس طریقے کو زندہ کیا کہ میرے آقا نے پہلے قاصد بھیجا تھا، امام حسین نے بھی پہلے اپنا جانشین اور اپنے قاصد کی صورت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بہرحال یہ جام شہادت پا کر کے جنت کو روانہ ہوئے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ جو حق کی حمایت میں امام علی مقام کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، بلا شبہ ان کی شہادت پر ہزاروں شہادتیں قربان ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کل حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں اور پھر امام عالی مقام کا مدینہ مکہ المکرمہ سے میدان کرب و بلا کی روانگی کا ایک تاریخی پہلو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔